عمر صاحب یہ حکومت کی گڈی سر چڑھی ہوئی ہے، لیکن حسن ایوب صاحب، اختیار ولی صاحب کی رائے یہ ہے کہ جناب ہو سکتا ہے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن پرانی غلطیوں کے اوپر پہلے معافی مانگیں، اس کے بعد چلتے ہیں، آگے ہو جائے گا، اور اپنے نظریے کو تبدیل کریں، اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ اس طرح کے کام نہ کریں۔ ہو سکتا ہے عمر صاحب یہ سب کچھ؟ منصور صاحب، گڈی حکومت کی نہیں ہوتی، گڈی پاکستان کی ہے، اور اس پاکستان کے اندر حکومت بھی ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہے، اس میں آپ اور میں ہم سب شامل ہیں، اور اس پہ خوشی والی بات ہے کہ پاکستان کو اگر عزت ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو عزت مل رہی ہے۔ اچھا، یہ جو صلح صفائی والی بات ہے، میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ایسی چلتی ہیں، دنیا جہان کے اندر پولیٹکس ایسے ہی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اس میں رہتے ہوئے جو اس کی آڈینس ہے اس کے سامنے اپنا کیس بلڈ کرنا ہے، یعنی گورنمنٹ کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، اپوزیشن کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں رہتے ہوئے اس میں تحریک انصاف نے غلطیاں کی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ جو سارا سینیریو بنا ہوا ہے، تحریک انصاف پولیٹیکلی ارریلیونٹ نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں، آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، تحریک انصاف کی چلیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اڈیالہ سے کمیونیکیشن نہیں ہے، ایٹ دی اینڈ تو پالیسی عمران خان نے طے کرنی ہوتی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں یا 9 مئی والا جو میٹر ہے، اس چیز کو لے کر تحریک انصاف کو جب رگڑنے کی بات کی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے اس کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے، تو میرے خیال یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب الیکشن سے پہلے کا معاملہ ہے 9 مئی کا، اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا یا کسی بھی تشدد کی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن 9 مئی کے بعد الیکشن ہوتا ہے 8 فروری کا، اور 8 فروری کے الیکشن کے اندر ہوا کیا کہ مسلم لیگ نون نے یا تحریک انصاف کے مخالفین کا نعرہ یہ تھا کہ ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں، پھر جو کچھ 8 فروری کو ہوا وہ اپنی جگہ پہ تاریخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک انصاف ملک کی ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اگر اس قسم کے ریٹرک کی بنیاد کے اوپر کوئی اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا، بالکل ویسے ہی جیسے نواز شریف صاحب کو ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکا، میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، جس طرح بے نظیر صاحبہ کو پیپلز پارٹی کو نہیں کیا جا سکا انٹل انلیس کہ انہوں نے خود کو کیا ہو۔ اس بنیاد کے اوپر آپ یہ کہیں کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا ماضی کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا، ججز کو بینچز کے نیچے یا اپنی ٹیبلز کے نیچے چھپنا پڑا، تو اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ اسی طرح سے آپ نے ملک میں مارشل لاؤ کی حمایت کی، آپ نے اس کے اوپر معافی مانگی، آپ کے اوپر طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس بنا، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی پیپر کے اوپر لکھنا ہے اور آپ معافی مانگیں گے اور آپ ٹی وی کے اوپر آئیں گے، جس طرح 9 مئی کی پریس کانفرنسز ہوئی، وہ چیزیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ماضی میں جائیں بہت کچھ ہوگا، آج پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی جمہوری جماعت ہونے کا کریڈنشل لیتی ہے، لیکن کیا ماضی کے اندر وہی پیپلز پارٹی نہیں تھی جو جنرل ایوب کی کابینہ کا حصہ تھی؟ آج سب سے زیادہ جمہوریت کی اور باتیں کی جاتی ہیں کہ تحریک انصاف نے اس کے ساتھ کیا۔ محترم نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہاں سے آئے تھے؟ جنرل جیلانی کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا؟ نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اسی طرح خان صاحب آپ دیکھیے نا، عمران خان جو ہے وہ ہم نے دیکھا ماضی میں جنرل مشرف کے۔ میری ذرا پلیز سن لیجئے، بات یہ ہے کہ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، بہت اچھا گڈ ول جو ہے وہ گڈ ول پوائنٹ ملا ہوا ہے پاکستان کو۔ میں کہتا ہوں اس بہانے پرانے گلے شکوے ختم کریں، پاکستان کی سیاست کی جو آبنہ ہرمز بند ہوئی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ آرام سے ترسیل شروع ہو، یہ کشتیاں چلنا شروع ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وہ کہتے ہیں نا پانی کھڑا ہو جائے نا تو وہ بدبو مارنا شروع کر دیتا ہے، پانی کی موومنٹ ہونی چاہیے، سیاست کی موومنٹ ہونی چاہیے۔ کس طرح حکومت، کس طرح اپوزیشن دو قدم پیچھے ہٹے تو یہ چیزیں آگے موو ہو سکتی ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ منصور صاحب بہت بھولے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ گورنمنٹ ورسز تحریک انصاف ہے، یہ گورنمنٹ ورسز تحریک انصاف نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا پرابلم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مسلم لیگ نون کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا۔ جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئیں تو کیا نواز شریف صاحب باہر نہیں چلے گئے تھے، جیل سے نکل گئے؟ یہاں پہ یہی کچھ ہونا ہے۔ جو آپ بات کریں یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی پریکٹیکل بات، خوبصورتی میں بہت اچھی ہے کہ آپ دونوں آپس میں کریں، لیکن میرا آپ سے سوال ہے اور ناظرین کے سامنے سوال ہے کہ اگر تحریک انصاف کی یا اسٹیبلشمنٹ یا سسٹم کا آپس میں کوئی رفٹ آ رہا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا آپ جب انالیسس کرتے ہیں اس کے بینیفیشری مسلم لیگ نون ہے، اس کی بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کی بینیفیشری ہمارے بہت سارے دوست ہیں۔ سو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ کہیں گے آئیں جی تحریک انصاف ہم بڑے سیٹل ڈاؤن آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، آپ بیٹھیں آپ کو گورنمنٹ میں شیئر دیتے ہیں؟ بھائی وہ تو ان کی سیاسی طور پہ قبر وہ کھودیں گے، وہ تو چاہیں گے کہ ان کا علاج کیا جائے۔ اگر آپ نے 9 مئی ابھی تک نہیں کیا تو ان کو پھانسیوں کے پھندے تحریک انصاف کو پہنائے جائیں، اور وہ تو اس ریٹرک کے ساتھ جائیں گے۔ اب جب وہ 9 مئی یا اس حوالے سے وہ لائن لیتے ہیں، وہ یہی لائن ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم وہیں پہ وہیں ہیں۔ یہ الگ
الگ بات ہے کہ 9 مئی کی بنیاد کے اوپر مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں پڑا, پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑا, وہ نیریٹو آپ بلڈ نہیں کر پائے, آپ تحریک انصاف کا سیاسی طور پہ کوئی توڑ نہیں نکال سکے. دیکھیں میں نے شروع میں جو آرگومنٹ دیا تھا, اس وقت میں اگر تحریک انصاف آپ کو irrelevant نظر آ رہی ہے, اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے. مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کا کوئی پولیٹیکل توڑ نہیں نکالا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تحریک انصاف اپنے لیے کافی ہے, اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت بات ہے, لیکن ڈزنٹ مین کہ میں ایک اور بات آپ کو کہتا ہوں, اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہم سب خوش ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور سارے ریاست کے ساتھ اس معاملے کے اوپر ہے. کیا ہم یہ کہیں کہ آج پولیٹیکلی جو ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون کا وہ ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے اس بنیاد پہ کہ چونکہ آپ نے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کرائے ہیں تو ہر شخص کہہ رہا ہے جی میں مسلم لیگ نون کے پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہوں, میں پیپلز پارٹی کے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہوں, یا میرا ووٹ نہیں, یہ الگ باتیں ہیں. یعنی جو انٹرنیشنل لیول پہ چیز ہوتی ہے وہ ریاست نہیں. آپ ایک منٹ عمر صاحب پتا کہ پاکستان کے اندر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ کس کو کریڈٹ, آپ ابھی نکلے پوچھیں کہ کریڈٹ کس کا ہے, لوگ فیلڈ مارشل کی بات کریں گے, لوگ کو پتا ہے کہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. میں نہیں ایسا سمجھتا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کہے گی ہاں جی بڑا اچھا ہے, آئیں جی مل کر سیلیبریٹ کریں, وہ بالکل سپیس نہیں دیں گے, وہ نہیں چاہیں گے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہم نے یہاں سنا کہ مذاکرات ہوں گے, وہ مذاکرات ہوئے, وہ مذاکرات کہاں پہ ہیں, وہ کمیٹیز کہاں پہ بنی, آپ تو ان کی ملاقات نہیں ہونے دیتے, آپ نے جلسہ منسوخ کروانا ہوتا ہے سلمان صفدر کو بھیج دیتے ہیں, ویسے آپ ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہونے دیتے. سو میں کہیں پہ مستقبل قریب کے اندر فی الحال تحریک انصاف کے لیے اسپیس تو پہلے ہی نہیں تھی, اب فردر ان کے لیے چیزیں شرنک ہو گئی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان کوئی اس قسم کا ہو رہا ہے. اب تو وہ خوش ہوں گے کہ بہت اچھا ہو گیا, ہمیں اسپیس مل گئی ہے, لوگ ہمیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو فی الحال تحریک انصاف اگر سائیڈ لائن ہے تو اس کو مزید سائیڈ لائن کر دو. اختیار ولی صاحب وہ سیدھی بات ہے بھائی جان, آپ کو سی این این پہ جگہ مل جائے گی, فاکس نیوز پہ مل جائے گی, بی بی سی پہ مل جائے گی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر کے دل میں آپ کو پھر بھی جگہ نہیں ملے گی, آپ کے ووٹ بینک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اختیار صاحب یہ میرے خیال میں عمر دراز گوندل ہو یا اظہر صدیق صاحب ہو, یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے, یہ ان کا تجزیہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی اٹل فیصلہ نہیں ہے. اور گزشتہ جو الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہار چکی ہے, اور ایون جو خیبر پختونخوا میں ہوا ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہار چکی ہے. تو میں آپ کی اس رائے کے ساتھ, ہاری پور والا بالکل, جو اپوزیشن لیڈر تو ان کی پارٹی کا سب سے بڑا آدمی تھا, وہ 1.5 سال تقریباً اپنے حلقے پر اور اپنی سیٹ پر سٹے آرڈر لے کر بیٹھا ہوا تھا. اس کو پتا تھا کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتا. گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں. آپ ٹیبل پر بیٹھ کر تجزیہ اپنی مرضی کا دے سکتے ہیں, ہر بندے کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمدردی ضرور ہوتی ہے, آپ کی ہمدردی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. آپ نواز شریف کو جتنا بھی برا بھلا کہیں, لیکن نواز شریف کسی کی ہاتھ پکڑ کر یا کسی کی انگلی پکڑ کر وزیر اعظم کی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا. نواز شریف جو تھا پہلے, جی بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو, جی بتائیے, مجھے نہیں پتا, اس وقت وہ سب سے پہلے انہوں نے لاہور کی لوکل پالیٹکس سے شروع کیا, پھر وہ وزیر خزانہ بنے, پھر اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ بنے, اس کے بعد پھر 88 میں وہ اپوزیشن لیڈر بنے, 1990 میں پھر وہ وزیر اعظم بنے, 93 میں پھر اپوزیشن لیڈر بنے, 97 میں پھر وزیر اعظم. اختیار صاحب یہ پورے رستے میں آپ کو کہیں پہ جیلانی موڑ نظر ہی نہیں آیا آپ کو, یا یہ سارے معاملے میں آپ کو آئی جی اے والا چوک نظر ہی نہیں آیا؟ آپ جیلانی سمیت کسی بھی بندے کا نام پکڑ کے آپ بتا دیں کہ اس نے اس کو وزیر اعظم بنایا تھا. اچھا, جبکہ آپ عمران خان کا نام لیتے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ثاقب نثار کون تھا, اور اپنا یہ جنرل باجوہ کون تھا, جنرل فاس کون تھا, جنرل پاشا کون تھا. تو وہ تو ساری وہ کہانی کچھ اور ہے, لیکن اس کو اس کے ساتھ کراس کرنا میرے خیال میں دس از سم تھنگ انجسٹس. اور ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر نواز شریف صاحب کی یا ان کے پوری فیملی کے اوپر جو نوازشات تھیں وہ بھی کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کبھی. سر آپ نوازشات جس کو کہتے ہیں, آپ اس نوازشات کا ذکر کریں تو میں اس کا جواب دے دوں گا. لیکن اگر آپ ویسے ہی ہم بغض نواز میں جو ہے, اگر ویسے چیزوں کو لیول اور بیلنس کرنے کے لیے عمران خان کے برابر لانے کے لیے نواز شریف کا قتل کرنا چاہتے ہیں. ایک منٹ اختیار صاحب, آپ کے خیال میں آئی جی آئی جو ہے وہ بڑے جمہوری طریقے سے بنی تھی؟ جنہوں نے بنائی آئی جی آئی, جنہوں نے بنائی وہ مان چکے ہیں, آن ریکارڈ مان چکے ہیں کہ جناب ہم نے بنائی تھی, پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنا تھا. آپ اس ہسٹری کو ڈینائی کر رہے ہیں. میرے بھائی میں تو آئی جے آئی کی اور 1990 کی حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. تو وہ کیا تھا, اس میں نواز شریف صاحب اس کا حصہ نہیں تھے؟
नवाज शरीफ उस साल नहीं आए थे सियासत में। नवाज शरीफ 1982 से पॉलिटिक्स में आए थे। सर वो तो इस तरह नहीं ये सर ये वाली दलील अगर आप देंगे तो वो तो खान साहब भी 96 97 में आए थे सर। खान साहब उसके बाद कोई काउंसलर भी नहीं बने थे। नवाज शरीफ तो वजीर खजाना बन गया था। 85 में तो नवाज शरीफ वजीर आला बन गए थे। 1988 में वो अपोजिशन लीडर बन चुके थे और उन्होंने मुस्लिम लीग को यकजा किया। उसके बाद कहीं जाके वो वजीर आजम बने। उन्होंने मुस्लिम लीग को यकजा किया या किसी और ने मुस्लिम लीग को यकजा किया था सर? जिसने भी किया था मुस्लिम लीग यकजा हुई थी। मैं मुस्लिम लीगी हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट। उसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था इख्तियार साहब, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कोई किरदार नहीं था? अगर होगा, अगर है तो आप बताइए, मुझे तो कहीं नजर सर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड सर भाईजान सुप्रीम कोर्ट पे केस चल चुका है सारे मामले में, हम टोटली डिनाई करते हैं इस बात को। मंसूर साहब मेरी बात सुने। जी जी। माजी की जितनी चीजें हो चुकी हैं और अगर कहीं कोई चीज थी उस पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कौम से अलग माफी मांगी जा चुकी है। अच्छा, हम दोबारा हम क्या कौन सा गड़ा खोदने जा, अब तो बात इस वक्त की है कि अब तो 9 मई तो कल की बात है। एक तरफ करते भी हो और दूसरी तरफ सीना भी चौड़ा करते हो कि अच्छा किए। ठीक ठीक। आज आप अभी ये इंडिया की लड़ाई गुजरी है, साफ नजर आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। चले अभी भी ये जो हालात गुजरे हैं, सर जरा मुझे एक जुमला दो। करें सर, करें आप, करें। अभी ये जो हालात गुजरे हैं, ये अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात की, हाँ। तो इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी थी, ये ऑब्वियस नजर आ रहा है। ये बिल्कुल खुला है। हर बंदे की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि we shouldn't compare oranges with the apples। बात अगर कौमी वहदत और यगानियत की है, आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल हार्मनी हो, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में आपको एक बात बताई थी कि जिस दिन इमरान खान और महमूद चकजई साहब का राब्ता हुआ, मुलाकात हुई, उस दिन उनकी राहें जुदा हो जाएंगी। आपको वो बात शायद याद हो या ना। आपने कहा था, बिल्कुल। मैं सर इस पे जरा ओपिनियन ले लूं सर, इजाजत दीजिएगा। आए थे जी, काम के लिए उनको लाया गया था, वो काम हो नहीं सकता और मेरे ख्याल में उनके मामलात और उनके राहें भी जुदा हो जाएंगी। सर मुझे इजाजत दीजिए, सर इजाजत दीजिए। अजहर सिद्दीक साहब वो कह रहे हैं कि जनाब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने अपनी गलतियों की सर इजाजत दीजिएगा, मुझे इजाजत दीजिए।